آج جشن مدار العالمین کا ایک سنہرا موقع ہے۔ ہمارے محبوب علی شاہ صاحب کے توسل سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی محنتیں مشقتیں رہی ہیں اس جلسے کو کامیاب اور کامران بنانے میں، اور آج یہ جلسہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ محبوب علی شاہ صاحب کا جذبہ، ان کی محنت رنگ لائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے ذکر خیر، ذکر اولیاء کاملین اور ذکر پیغمبران اسلام منعقد کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے بچے لوگوں ذرا خاموش ہو جاؤ۔ بسد خلوص بسد اعتبار کہتے ہیں، بسد خلوص بسد اعتبار کہتے ہیں، جو اہل دل ہیں وہ بے اختیار کہتے ہیں، جو اہل دل ہیں وہ بے اختیار کہتے ہیں۔ حیات ہے میرے آقا حیات بخش بھی، اس لیے انہیں زندہ مدار کہتے ہیں، اس لیے انہیں زندہ مدار کہتے ہیں۔ سامعین اکرام، میرا جو تقریر کا موضوع سخن ہے وہ ذات مدار العالمین ہے۔ مدار العالمین کی زندگی پر اور ملنگان پاک باز کے بالوں پر آج کا ہمارا موضوع ہے، جس کے نام سے اس جلسے کا انعقاد ہوا ہے۔ ان کو حضور سرکاراں سیدنا فرد الافراد شمس الافلاق قطب الارشاد شہنشاہ اولیاء کبار حضور سید بدیع الدین احمد قطب المدار کہتے ہیں۔ ان کی ذات عالی مرتبت کا کیا پوچھنا۔ آپ تمام اولیاء کاملین کی معتبر کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، چاہے وہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگان دین ہو، چاہے وہ سلسلہ قادریہ کے بزرگان دین ہو، چاہے وہ سلسلہ سہروردیہ کے بزرگان دین ہو، ہر ایک اللہ کے ولی نے، ہر اللہ والوں نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر مدار العالمین کیا، مدار العالمین کی شان اور آپ کا مرتبہ مقام کو بیان کیا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، جس کی جتنا سمجھ میں آیا انہوں نے مقام مدار العالمین کو اپنی اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا۔ انہی میں حضرت مجدد الفسانی ہیں، جو اپنے دور کے مجدد بھی ہیں، قطب الاقطاب بھی ہیں۔ وہ اپنی کتاب مکتوبات ربانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس ولی کو 16 عالم کا شہنشاہ بناتا ہے اسے قطب المدار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس ولی کو 16 عالم کا شہنشاہ بناتا ہے اسے قطب المدار کہتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم میں ہر ایک اللہ کے ولی کو، کتاب کا نام یاد رکھنا مکتوبات ربانی، کہ عالم میں ہر ایک اللہ کے ولی کو قطب المدار سے فیض حاصل ہے، کسی کو بالواسطے کسی کو بلا واسطے۔ جو سرکار زندہ شاہ مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو اولیاء اللہ تھے، انہوں نے آپ سے براہ راست استفادہ حاصل کیا، استفادہ کیا، آپ سے فیض پایا۔ اور جو آپ کے بعد میں ہوئے انہوں نے ملنگان اعظام سے، سادات پاک باز سے فیضان مدار العالمین کو حاصل کیا ہے۔ تاریخیں اٹھائیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مدار العالمین ہی وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے جو ہندوستان میں سب سے پہلے اتفاق کا، اتحاد کا، بھائی چارے کا پیغام دینے کے لیے آئے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. نعمت عظما کو بانٹنے والی سب سے پہلے مدار العالمین کی ذات ہے. بے شک. مدار العالمین نے دین اور اسلام کو فروغ دیا، تبلیغ اسلام آپ نے فرمائی. مدار العالمین کی ذات وہ ہے کہ آپ کے دور کے تمام اولیاء کاملین مدار العالمین کے سامنے ادب اور تعظیم سے پیش آتے. میں یہ نہیں کہتا ہر ایک اللہ کا ولی ہمارے سر کا تاج باعث عزت ہے، ہمارے لیے ہر ایک اللہ کا ولی باعث تعظیم ہے، کیونکہ ہم کسی ولی کی شان میں توہین نہیں کر سکتے. چھوٹا اور بڑا یہ خدا جانے، اس کا نبی جانے اور علی جانے. سبحان اللہ. ہمارے لیے سب باعث تعظیم ہے. حضور پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ماموں جان ہوتے. یہ ملنگان پاک باز جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضور سرکار سرکارہ محبوب سبحانی حضور شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجوں کے سلسلے سے یہ سلسلہ جاری وساری تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے بھانجوں سے حضور زندہ شاہ مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پہلے ملنگ تھے، جو اول ملنگ تھے، وہ حضرت سید محمد جمال الدین عرف جانے من جنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلے ملنگ جو سن 516 ہجری میں آپ پیدا ہوئے. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون سی ہجری میں پیدا ہوئے؟ 516 ہجری میں مدار العالمین کی دعاؤں سے. سب سے پہلے ملنگ جن سے گروہ دیوانگان نکلتا ہے، اور اسی گروہ دیوانگان سے حضور سیدنا قطب غوری جن کا مزار اقدس کولار شریف میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کا مزار اقدس کہاں ہے؟ کولار شریف میں. کولار شریف میں. بے شک. جن کا جنازہ 12 سال تک دشت پہ رہا. 40 ملنگان پاک باز آپ کے جنازے کو کاندھے پر اٹھائے شہر گاؤں پھرتے رہے بے شک. اپنے پیر و مرشد کی ہدایت پر، کیونکہ ان کی یہی ہدایت تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ میرے اس جنازے کو اپنے کاندھوں پر لیے پھرنا. میں آپ کو ٹھہر ٹھہر کر اسی لیے بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ کی بھاشا میں ہماری بھاشا میں فرق ہے. ہو سکتا ہے کہ جلد بازی میں کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئے. بات وہی اچھی رہتی ہے جو آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. بات وہی اچھی رہتی ہے جو ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے. 12 سال تک آپ کا جنازہ گھومتا رہا. اللہ یہاں 3 روز میں انسان سڑ بھول جاتا ہے، لیکن اللہ جس کو توفیق بخشے، اللہ جس کو زندگی جاودانی بخشے، اس کا زمین تو کیا، یہ آگ ہوا پانی مٹی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اس کی سچی دلیل کیا ہے؟ آپ کا جنازہ 12 سال تک گھومتا رہا. آئیے ہم اٹھاتے ہیں حضور سرکار قطب غوری ملنگ رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا پیر کی ہسٹری، حضور مدار العالمین کی سیرت. بھئی ہم انہیں زندہ مدار کہتے ہیں. تمام کتابوں میں آپ کو مدار اعظم، مدار صاحب، مدار بابا، قطب المدار، مدار العالمین، مدار المعام اور زندہ شاہ مدار کے نام سے بھی آپ کو جانا جاتا ہے. آپ کا مزار اقدس مکن پور شریف ضلع کانپور میں مرجع خلائق. ہزارہ مخلوق خدا آپ کے مزار اقدس پر حاضر ہوتی ہے. آپ کی جب ہم زندگی کو اٹھاتے ہیں تو تاریخوں میں ملتا ہے. سب سے پہلے تو خود حضور سیدنا سید مدار العالمین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ارشاد فرمایا، الدنیا یوم و انا فیہا صوم. کیا ارشاد فرمایا؟ الدنیا یوم و انا فیہا صوم.
دنیا ایک دن ہے اور اس میں میرا ایک روزہ ہے اور اس میں میں ایک روزدار ہوں. مطلب میری پوری زندگی کا ایک روزہ آیا جب تک یہ دنیا قائم رہے. کیونکہ آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ العمر یوم، آپ کی عمر 596 سال کی ہوئی ہے جس میں آپ نے 556 سال کا روزہ رکھا. لیکن ہمارا اپنا ذاتی ماننا یہ ہے کہ آپ کا 556 سال کا روزہ نہیں تھا. جب تک قیامت نہیں آ جائے گی، جب تک مدار العالمین روزے سے ہی رہے. سبحان اللہ. کیونکہ آپ نے عمر کا ذکر نہیں کیا، آپ نے عمر کا ذکر نہیں کیا بلکہ آپ نے دنیا کا ذکر کیا. یہ دنیا ایک دن ہے اور میں اس میں ایک روزہ دار. سبحان اللہ. کمال کی بات ہے، یہاں انسان 12 گھنٹے میں لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، آتے پیتے گڑگڑانے لگتی. لیکن اس قطب المدار سے پوچھئے، اس مدار العالمین سے پوچھئے، اللہ نے جس کو مقام سندیت عطا فرمایا کہ اس نے دین محمد کی اشاعت کے لیے 556 سال کا ایک ہی روزہ رکھا. سبحان اللہ. ظاہرہ طور پر 556 سال. لیکن آپ کے زندہ مدار ہونے پر خالی یہی ایک وہ نہیں ہے دلیل. ہم اٹھاتے ہیں حضور سیدنا عبدالعزیز اور حضرت محدث عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر عزیز، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وَيَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا. قرآن پاک کی آیت کہ جب اس کی تفسیر میں، معنی میں نہیں، یہ دھیان رکھیں، آپ اس کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قطب المدار کا وجود ختم ہو جائے گا تو یہ آسمان پھٹ جائے گا، زمین کانپے گی، پہاڑ غبارے کی طرح ہوا میں اڑیں گے، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، سورج تقریباً 30 فٹ کے فاصلے پر زمین پر اتر آئے گا. جب قطب المدار کا وجود ختم ہو جائے پھر آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمام غیبیہ خدمتیں باطل ہو جائیں گی، غوث، قطب، ابدال، یہ سب غیبیہ خدمت ہے، اور جب قطب المدار ان سب کو اپنے ساتھ میں لے کر کے اس جہاں سے چلا جائے تو یہ تمام کائنات عالم میں نیست اور نابود ہو جائے. اللہ ہوگا. تو معلوم ہوا ابھی تو آسمان بھی نہیں پھٹا، ابھی تو زمین بھی نہیں کانپی، ابھی تو پہاڑ بھی نہیں اڑے، ابھی تو چاند کی روشنی معدوم نہیں ہوئی. تو معلوم ہوا کہ مدار العالمین کی ذات قائم ہے جبھی تو آسمان قائم ہے. معلوم ہوا کہ مدار العالمین کی ذات قائم ہے جبھی تو زمین قائم ہے. معلوم ہوا کہ مدار العالمین کی ذات قائم ہے جبھی تو پہاڑ قائم ہے. معلوم ہوا کہ مدار العالمین کی ذات قائم ہے جبھی تو یہ آسمان قائم ہے. یہ آپ کے زندہ مدار ہونے کی دلیل ہے. اللہ نے آپ کو ایسا مرتبہ ہی عنایت فرمایا ہے. ہم کیا کریں؟ ہمارے ذاتی حوالے نہیں ہے، یہ ہماری ذاتی باتیں نہیں ہے، بلکہ اولیاء اللہ نے ان کو لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، علماء اعظام نے لکھا ہے. مدار العالمین کے مقام کو، مرتبے کو بتلایا. ہم نہیں کہہ رہے، یہ ہمارا کوئی ذاتی قول نہیں. اور آپ خود بھی ارشاد فرماتے کہ اب دنیا یوم وانا فیہا صوم، دنیا میرے لیے ایک دن ہے اور میں اس میں ایک روزہ دار. آپ کے خلیفہ معظم حضور سیدنا حضرت قاضی مطہر قلہ شیخ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور آپ کی 400 سال کی عمر شریف گزر چکی ہے، آپ نے اب تک افطار نہیں کیا، اب تک آپ نے روزہ نہیں کھولا. جبکہ حضور شریعت کا حکم یہ ہے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ سورج ڈوب جانے کے بعد میں افطار ہو جائے تاکہ روزہ فاسد نہ ہو. سورج ڈوب جانے کے بعد میں روزے کو کھول لیا جائے، افطار کر لیا جائے تاکہ یہ روزہ فاسد نہ ہو. اس کا ثواب آپ کو مل جائے، اس کا ثواب آپ کو مل جائے. تو میرے زندہ شاہ مدار نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میں نے یہ کب کہا کہ میں روزہ نہیں کھولوں گا،
لیکن میرا وقت نہیں آیا ہے، سبحان روزہ اللہ کھولنے کا میرا ٹائم نہیں آیا ہے، آپ کا ٹائم آ گیا ہے، آپ کھول لیجیے۔ لیکن تو پھر آپ کے خلیفہ معظم حضور سیدنا قاضی مطہر قلعہ شیر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو حضور یہ روزہ تو شریعت کے خلاف ہی معلوم ہو رہا ہے، جبکہ سورج ڈوب رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، پھر آپ افطار بھی نہیں کر رہے، تو اس روزے کا ثواب آپ کو کیسے ملا؟ یہ شریعت کی پیروی کیسے ہو گئی؟ یہ شریعت کی اطاعت کیسے ہو گئی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اور یاد رکھنا، جب یہ حضور مدار العالمین سے انہوں نے سوال کیا تو رات کا 1 پہر بیت چکا، تقریباً عشاء کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ تو حضور سرکار سیدنا مدار العالمین رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار سیدنا قاضی مطہر قلعہ شیر کو اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ قاضی صاحب، میں نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، ان کے حکم سے ہی اس ہندوستان میں دین اور اسلام کی تبلیغ کے لیے آیا ہوں، سبحان اللہ بھائی چارے کو قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، مانوتا کا پاٹ بڑھانے کے لیے آیا ہوں، اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں لوگوں کو ایک خدا کی پہچان کرانے آیا ہوں۔ کیا میں شریعت سے ہٹ کر مجھ سے کوئی کام ہو سکتا؟ لیکن پھر بھی تمہاری تشفی کے لیے میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، تاریخوں میں آیا ہے کہ سرکار مدار العالمین نے ان کی گردن پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ قاضی صاحب تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ تو حضرت قاضی مطہر قلعہ شیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور مجھے تو دن نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ مجھے تو دن نظر آ رہا ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مدار العالمین نے ایک خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہ اے قاضی مطہر، 400 سال سے میرے سامنے رات نہیں آئی، دن ہی رہا۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مدار، غوث و خواجہ کا دامن، حق حسین، 400 سال کا زمانہ ہو چکا ہے، دن ہے کہ میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹتا ہی، میں کیا کروں؟ تمہارے سامنے سورج ڈوب رہا ہے، تم پر شریعت کی پیروی کرنا واجب ہے، فرض ہے کہ تم اپنا روزہ کھول لو، لیکن جب میرے سامنے سورج ڈوب جائے گا، میں جب بھی سورج کو دیکھتا ہوں آسمان کے بیچوں بیچ میں اس کو پاتا ہوں، آسمان کے بیچوں بیچ 400 سال کا زمانہ گزر چکا ہے مگر سورج نہیں ڈوبا، رات نہیں آئی۔ وہ ہے مدار العالمین، اسے کہتے ہیں زندہ شاہ مدار، اسے کہتے ہیں قطب المدار۔ حالانکہ آپ کا جو گھر کا نام ہے، جو خاندانی نام ہے، جو والدین کا جو نام رکھا ہوا ہے، وہ حضور سید بدیع الدین احمد کیا ہے؟ سید بدیع الدین احمد، حضرت سید بدیع الدین احمد۔ آپ حسنی اور حسینی سادات سے ہیں، آپ فاطمی سید ہیں، جیسے اور لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ وہ ان کے نام کے شروع میں شاہ لگتا ہے، کبھی ان کے نام کے بعد میں شاہ آتا ہے، وہ سید کیسے ہو گئے؟ یاد رکھو کہ ہمیں اپنوں سے جو اعلیٰ ہیں، جو افضل ہیں، ان کی شان میں ہم کو شک نہیں کرنا، شک ہی بے ایمانی کی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ شک ہمارا بے معنی ہے، شک کی حقیقت میں کوئی دلیل نہیں، شک تو شک ہے، اس کی کوئی بساط ہی نہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں، جب تک کہ آپ پوری بات کو تحقیق نہ کر لیں۔ شاہ کا مقام چھوٹا نہیں ہے، شاہ کا جو ہے مقام ادنا نہیں ہے، شاہ کا مقام اعلیٰ ہے، مدار العالمین کا عطا کیا ہوا اسم لفظ شاہ۔ شاہ کسی مانگنے والے کو نہیں کہتے، شاہ کسی بھکاری کو نہیں کہتے، شاہ کہتے ہیں سردار کو۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سردار کو کہتے ہیں نا، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھاؤ
سبحان اللہ شاہ کا لغوی معنی ہی سردار ہے، بادشاہ کے۔ تو جب ہم شاہ ہیں، ویسے دینی اعتبار سے ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، چاہے وہ شاہ ہو، پٹھان ہو، انصاری ہو، قریشی ہو، کسی قوم کا ہو، ہم سب ایک دوسرے کی جان اور شان۔ ہم پر ایک دوسرے کی عزت کرنا، ہم پر ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ میں تو آپ کو اسی لیے بتانا چاہتا ہوں کہ مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے آخر میں شاہ لگا ہوا ہے، زندہ شاہ ہوتا ہے، لیکن آپ حسنی اور حسینی، سید کے معنی بھی سردار کے اور شاہ کے معنی بھی سردار کے، لیکن جہاں دین کی بات آ جاتی ہے تو سب پر دین پر عمل کرنا لازم ہے، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ ادنا ہو، چاہے وہ اعلیٰ ہو، شریعت کسی پر معاف نہیں ہے۔ جو شریعت کی پیروی کو چھوڑ دے گا، جو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو چھوڑ دے گا، اسے فقیر نہیں کہہ سکتے، اسے درویش نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جس نے چھوڑ دی، کیسا مسلمان، کیسا ایمان والا، کیسا فقیر، درویش کیسا، صوفی کیسا، کیسا صوفی؟ شریعت کی پیروی اول ہے، شریعت کی جو اعلیٰ درجے کی جو پیروی ہوتی ہے اسی کا نام طریقت ہے۔ جب آدمی شریعت میں اس قدر پیروی کرتا ہے، اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ عام انسانوں سے زیادہ وہ اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اسی اعلیٰ درجے کی پیروی کا نام طریقت ہے۔ شریعت سے ہٹ کر کوئی منزل نہیں، جتنے بھی وہ ہیں منزلیں، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، یہ جو تین منزلیں ہیں وہ شریعت سے جڑی ہیں، اس کا استخراج شریعت سے ہی ہوا ہے۔ یہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، سرکار حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور زندہ شاہ مدار العالمین، حضور سرکار پیران پیر غوث پاک، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، حضور صابر پاک، حضرت بابا عبد الغفور عرف بابا کافور گوالیری، حضور سیدنا خواجہ خانون، یہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں انہوں نے دین سے ایک بھی قدم باہر نہیں رکھا، ان کی پوری زندگی شریعت مطہرہ پر گزری۔ آج اگر کوئی مسلمان جو اولیاء اللہ کا جو چاہنے والا ہے، جو پیغمبران اسلام کا جو دیوانہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عاشق ہے، وہ تو شریعت سے کبھی دور نہیں ہو سکتا۔ آج ہم نعرے لگاتے ہیں کہ دامن غوث ہم نہیں چھوڑیں گے، دامن مدار ہم نہیں چھوڑیں گے، نعرے ہم لوگ خوب بڑی زور سے جوش و خروش میں لگاتے ہیں۔ ارے ہم نے ان کا دامن پکڑا ہی کب ہے جو ہم نہیں چھوڑیں گے؟ دامن کیا ہے ان کا؟ غوث کا دامن کیا ہے؟ مدار کا دامن کیا ہے؟ غریب نواز کا دامن کیا ہے؟ سرکار عبد الغفور بابا کافور گوالیری کا دامن کیا ہے؟ شریعت مطہرہ کی پیروی، دین محمدی کی پیروی، اسی کو کہتے ہیں دامن غوث۔ کیونکہ جن ولی کا ہم نعرہ لگا رہے ہیں، جن کے دامن کو ہم تھامنے والی بات کہہ رہے ہیں، ان کی زندگی کو اٹھاؤ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ غوث بھی شریعت پر عمل پیرا تھے، مدار بھی شریعت پر عمل پیرا تھے، صابر پاک بھی شریعت پر عمل پیرا تھے، سرکار عبد الغفور بابا کافور گوالیری بھی شریعت پر عمل پیرا تھے۔ ہر ایک اللہ کا ولی شریعت کا پیروکار تھا۔ وہی ولی ہو سکتا ہے جو شریعت کا پابند، جو شریعت سے نہ ہٹے اسی کو ولی کہتے ہیں، اور جو شریعت سے ہٹ جائے وہ ایمان والا نہیں۔ آج ہمارے اہل فقراء حضرات جو طریق مند ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ عام انسانوں سے زیادہ اپنے اندر حلم، شجاعت، اخلاق، محبت، عاجزی، انکساری، خلوص اپنے اندر پیدا کریں۔ اس کے بغیر ان کی فقیری تو کیا، مسلمانیت بھی ادھوری ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ بلا حسبہ کا حسن الخلق ربا ابن ماجہ، کہ عمدہ اخلاق سے اعلیٰ کوئی ذات پات نہیں۔ یہ ذات پات کے جھگڑے چھوڑو اور شریعت محمدیہ کو مضبوطی سے پکڑو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں
کہ عمدہ اخلاق سے اعلیٰ کوئی ذات پات نہیں۔ پھر دوسری حدیث میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ بھاری ہوگی تو وہ تمہارا اپنا حسن اخلاق ہوگا۔ اخلاق کی دولت ہمارے پاس نہیں، علم کی دولت ہمارے پاس نہیں، شجاعت کی دولت ہمارے پاس نہیں، حلم بردباری کی دولت ہمارے پاس نہیں، صبر کی شکر کی دولت ہمارے پاس نہیں۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے ولیوں کے عاشق ہیں، ہم ان کے دیوانے، ہم کیسے دیوانے ہیں؟ اس کو حالانکہ اس کو دیوانہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ہے مائنڈ اتنا گھوم گیا ہے کہ آپ اپنے دین کو ہی بھول گئے، وہ دیوانے۔ ولیوں کے دیوانے نہیں، جو ولیوں کے دیوانے، جو پیغمبروں کے دیوانے، جو اللہ والوں کے، صحابہ کے، تابعی کے، تبع تابعی کے، ابرار کے، اوتاد کے، اخیار کے، جس کے بھی اگر تم دیوانے ہو تو تم پیروی ضرور کرو۔ مدار العالمین دین اور اسلام کی تبلیغ کے لیے 556 سال کا جب ایک روزہ رکھ سکتے ہیں تو کیا ہم اپنے دل کو تھوڑا اتنا بھی نہیں مار سکتے کہ آج ہم اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو پاک رہنے کی ہدایت دیں؟ ارے جو آدمی ناپاک رہتا ہے اس کا آدھا ایمان تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا آدھا ایمان ختم ہو گیا صرف ناپاک رہنے کی وجہ سے۔ کیا اللہ اور اس کا حبیب اس کو چاہے گا؟ کیا اس سے وہ محبت رکھیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ناپاک جو آدمی رہتا ہے وہ اللہ اور اس کے حبیب کی جو ہے نگاہ میں محبوب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ اس سے تمہارا آدھا ایمان سلب ہو چکا، ختم ہو گیا۔ جب پاک رہو گے تب تمہارا پورا ایمان آئے گا۔ تو ہمارا گفتگو جو تھا، موضوع سخن جو تھی، وہ سرکار سیدنا قطب غوری ملنگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی۔ میں اپنے موضوع سخن پر لوٹتے ہوئے حضور سیدنا مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اور حوالے پیش کر دوں تاکہ آپ اس کو پوری طرح سے اس بات کو سمجھ لیں کہ 12 سال تک آپ کا جنازہ کیوں گھومتا رہا، سڑا کیوں نہیں، بھولا کیوں نہیں، پھٹا کیوں نہیں، بدبو کیوں نہیں آئی، سڑان کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ 12 سال تک متواتر آپ کا جنازہ گھومتا رہا، 12 سال تک۔ مدار العالمین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں جن کے لیے فتاوی شامی میں ایک حدیث آئی ہے کہ من عاشا مدارین ماتا شہیدہ، جو مدار کی محبت میں مرا وہ شہید مرا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جس نے مداری بن کر اپنی زندگی کو گزارا، جس نے مداری بن کے اپنی زندگی گزاری، وہ شہید کی موت مرا۔ مدار العالمین زندہ ہیں، میں جسم اور جسمانیات اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوں۔ آپ اپنی قبر میں جسم کے زندہ ہیں۔ جس طرح سے آپ ظاہری طور سے اپنی زندگی میں تصرف فرماتے تھے، بعد ممات پردے وصال کے بعد بھی وہی تصرف آج بھی قطب المدار کو حاصل ہے۔ کوئی بھی جو مدار العالمین سے جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندگی جاویدہ عطا فرماتا ہے۔ جو مدار العالمین سے جڑ گیا اللہ تعالیٰ کے ذات میں وہ باقی ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب بندہ ہو گیا۔ من عرف نفسہ بالفناء فقد عرف ربہ بالبقاء۔ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جس پر نگاہ ڈال دے اس کو خدا سے ملا۔ سبحان اللہ۔ مدار العالمین وہ اللہ کا ولی ہے، ایک اگر نگاہ ڈال دے تو پیاسے کی پیاس بجھا دے۔ تاریخوں میں آیا ہے حضرت مخدوم اشرف سمنانی کی چوچبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 108 ولیوں سے استفادہ کیا لیکن میں اپنی ولایت کی منزل پر نہیں پہنچ پایا۔ جب میں حضور سیدنا قطب المدار کی خدمت میں بطور خادم 12 سال تک رہا تو ایک نگاہ قطب المدار نے مجھ کو میری منزل پر پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ پھر مجھے کسی ولی کی حاجت نہیں۔ آپ کے چہرے میں نور کی وہ تابانیاں تھی کہ ولی جیسے غش کھا کر کے بے اختیار ہو کر کے حضور زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سربا سجود ہو جاتے۔ ہم نہیں کریں بلکہ کتاب اٹھائیے
نطاب عہدیت اٹھائیے. حضور پیران پیر محبوب سبحانی شیخ سید عبد القادر جیلانی پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ باللہ ثم باللہ ہم نے دیکھا کہ قطب المدار کے چہرے پر ایک کے بعد ایک یکے بعد دیگرے 7 نقاب رہتے تھے. اگر ایک یا 2 نقاب احیاناً یا ساحیاناً ایک یا 2 نقاب اٹھ جاتے تھے تو جتنے بھی لوگ ان کے سامنے موجود ہوتے تھے, جتنے بھی لوگ ان کے جو سامنے بیٹھے ہوتے تھے, وہ بے اختیار ہو کر ہوش میں نہ رہتے ہوئے قطب المدار کے سامنے سر بسجود ہو جاتے. جس طرح سے آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ہم اولیاء اللہ میں, ہم اولیاء کاملین میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے پیغمبروں میں حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود الملائک کے خطاب سے نوازا, اسی طرح سے ہم اولیاء اللہ میں قطب المدار کو اللہ تعالیٰ نے مسجود الخلائق کے خطاب سے نوازا. بے عین ہی یہی قول ہند کے بادشاہ ہند ولی حضور سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی کتاب نطاب وحدت الوجود میں ارشاد فرماتے ہیں کہ باللہ ثم باللہ ہم نے دیکھا کہ قطب المدار کے چہرے پر یکے بعد دیگرے 7 نقاب رہتے تھے. اگر ایک یا 2 نقاب احیاناً یا ساحیاناً اٹھ جاتے تھے تو مخلوق خدا بے اختیار ہو کر کے سجدے میں گر جاتی ہے. وہ اولیاء کاملین کے قول ہیں, ہمارے قول نہیں ہیں. وہ اللہ کے ولی کے قول ہیں جن کی ٹھوکروں سے مردہ زندہ ہوئے. حضور غوث پاک قبرستان سے نکل گئے, قبرستان سے مردے اٹھ اٹھ کر کے بھاگنے لگے. یہ غوث کا قول ہے, ہمارا تمہارا قول تھوڑی ہے بھئی. ہما شما تو یہ دیکھ بھی نہیں سکتا. تاریخوں میں آیا ہے کہ جب حضور سیدنا زندہ شاہ مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ 242 ہجری میں پیدا ہوئے, کون سی ہجری میں پیدا ہوئے؟ 242 ہجری میں مدار پاک پیدا ہوئے. 282 ہجری میں آپ نے ہندوستان کے لیے سفر کیا اور ہندوستان میں آنے سے پہلے, ہندوستان میں آنے سے قبل آپ مدینہ شریف میں حاضر ہوئے زیارت کے لیے. وہاں سے آپ کو یہ حکم ملا کہ اے بدیع الدین آپ ہندوستان جائیے, وہاں بھائی چارے کا, محبت کا, اتفاق کا, اتحاد کا, مانوتا کا فروغ دین کیجئے, اسلام کی اشاعت کیجئے, لوگوں میں آپس میں اتفاق اور اتحاد کو پیدا کیجئے, لوگوں میں نعمت عظمیٰ کو بانٹیے. جب مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ ہندوستان کے لیے روانہ ہوتے تو وہیں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رویا میں مدار العالمین کو جنتی کھانے کے 9 نوالے کھلائے. سبحان اللہ. عالم رویا میں جنتی کھانے کے 9 نوالے کھلائے, سرائی کا ٹھنڈا پانی پلایا اور جنتی لباس آپ کے زیب تن فرمایا. جنتی لباس, جنت سے لایا ہوا لباس, حلۂ بہشتی آپ کے زیب تن فرمایا اور کہا کہ اے بدیع الدین آج سے تم کو کھانے پینے کی کوئی خواہش نہ ہوگی. سبحان اللہ. آج سے تم کو کھانے پینے کی کوئی خواہش نہ ہوگی. جس طرح سے میں پیغمبروں, شہداء, صابروں اور اولیاء اللہ کا اللہ تعالیٰ نے مجھے سردار رحمت للعالمین بنایا ہے, اسی طرح سے تم کو بھی غوث پر, قطب پر, ابدال پر, قلندر پر, نجبا پر, نقبا پر, ابدال پر, اوتاد پر, اخیار پر سردار مدار العالمین بنایا. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ وہی اسی ذات عالی کو مدار العالمین کہتے ہیں جس کو اللہ مقام صمدیت عطا فرمائے, اللہ جس کو مقام محبوبیت عطا فرمائے, اللہ جس ولی کو مقام محبوبیت عطا فرماتا ہے اس کو لوگ سجدہ کرتے ہیں. بے اختیار ہو کر کے لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں, بے اختیار ہو کر کے. انہیں ہوش نہیں رہتا کہ ہم کس حالت میں جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں, کیونکہ مدار کے چہرے میں اس قدر نور محمدی تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب آپ کو جنتی لباس زیبتن فرمایا اور اپنا دست پاک مدار العالمین کے چہرے پر پھیر دیا، جس کے پھیرنے سے آپ کا چہرہ بقعہ نور بن گیا۔ کیا بن گیا؟ بقعہ نور، بقعہ نور بن گیا۔ ایک نور کا سمجھ لیجئے کہ سورج بن گیا۔ بڑے بڑے لوگ تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو کر کے مدار العالمین کے سامنے بے ہوشی کی حالت میں سروا سجود ہو جاتے ہیں۔ انہی کے ملنگ کے ملنگ ہے سرکار قطب غوری ملنگ۔ جب قطب غوری کا یہ عالم ہے ان کی عبادت کا، ان کی نیازت کا، ان کی ولایت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسے مرتبہ ولایت پر سرفراز فرمایا کہ ان کا جنازہ 12 سال تک گھومتا رہا۔ جب چہرے کا یہ عالم ہے، جب اس بار کا یہ عالم ہے، تو اس بار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا علی علی، غوث و خواجہ کا دامن، جشن مدار العالمین زندہ باد۔ جب اس بار کا یہ عالم ہے، ان کا چہرہ ایسا ہے جس کا جو ہے وہ جنازہ 12 سال تک گھومتا رہے۔ 12 سال تک لوگوں نے یہ دیکھا کہ بھئی کس کا جنازہ ہے۔ جب جب آپ کا کسی گاؤں سے گزر ہوا، جب جب آپ کا کسی شہر سے گزر ہوا، تو لوگ یہی پوچھتے تھے یہ کون ہے اور انہیں کہاں سے لا رہے ہو؟ تو بولے کہ ہمارے جو پیر و مرشد ہیں ان کا یہ جنازہ ہے۔ تو بولے کہ ان کو لیے کیوں آپ گھوم رہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہی ہمارے مرشد عالی کی وصیت تھی کہ ہم ان کے پردہ وصال کے بعد، ان کے انتقال کے بعد، ان کی رحلت کے بعد، ہم آپ کے جنازے کو غسل دے کر، کفن میں تجہیز کر کے، کفن پہنا کر کے ہم آپ کو گاؤں گاؤں لیے ہم انہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے تھے بھئی کتنے دن سے ہیں؟ بولے کہ ہم ان کو 1 مہینے سے لے کر آپ اور آگے آپ ہو جاتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کتنے دنوں سے چل رہا ہے؟ بولے صاحب ہمارے جو پیر و مرشد ہیں ان کو 6 مہینے سے لیے گھوم رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ جس گاؤں جس شہر سے بھی گزرتے، آپ کے چہرے میں اس قدر نورانیت اور اتنی تابانی تھی کہ لوگ ایک بار قطب غوری ملنگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چہرے کو دیکھ لیتے تھے تو پڑھ لیتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تھا قطب غوری کا عالم۔ آپ نے آپ کے جو پیر و مرشد تھے حضور سیدنا سید محمد جمال الدین جان من جنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا ارشاد تھا کہ آپ کو 12 لاکھ لوگوں کو راہ ہدایت پر لانا پڑے گا۔ 12 لاکھ لوگوں کو راہ ہدایت پر لانا ہوگا، گمراہوں کو راہ ہدایت دکھانی ہوگی، نعمت عظمیٰ بانٹنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حضور جب آپ جیسے مرشد کا سایہ میرے سر پر قائم ہے تو میرے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ اپنے مرشد کی پیروی میں، ان کی اطاعت میں آپ نے 7 لاکھ لوگوں کو راہ ہدایت پر لائے، نعمت عظمیٰ سے ان کو سرفراز کیا۔ اب بچے 5 لاکھ، تو ان کو آپ نے 12 سال کے درمیان میں 5 لاکھ لوگوں کو راہ گمراہیت سے نکال کر، کفر سے، ظلمت سے نکال کر ان کو نور و ہدایت کی طرف آپ یہ کر آپ نے نعمت عظمیٰ کو آپ نے تقسیم فرمایا۔ یہ تھا ان کا عالم۔ جب ان کے چیلے کا یہ عالم ہے کہ 12 لاکھ لوگوں کو راہ ہدایت پر لائے، تو اس مدار سے پوچھو، اس قطب المدار سے پوچھو، اس مدار اعظم سے پوچھو، اس شہنشاہ اولیاء کبار سے پوچھو، وہ سید الاولیاء سے پوچھو، وہ تاجدار اولیاء سے پوچھو کہ جس نے 556 سال کی زندگی میں ایک روزہ رکھا ہو، اور 556 سال میں جس نے 1442 جگہوں پر اپنا چلہ لگایا ہو، وہاں سے دین اور اسلام کی آپ نے اشاعت فرمائی ہو، تو سوچو ذرا، سمجھو، اپنے ذہن میں یہ بات کو ڈالو کہ اس نے 556 سال میں کتنے لوگوں کو راہ ہدایت پر لائے، سبحان اللہ، کتنے لوگوں کو، کتنے لاکھ لوگوں کو راہ ہدایت پر لائے۔ جب حضور سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ اپنی زندگی میں لاکھوں لوگوں کو راہ ہدایت پر لا سکتے ہیں، تو جس نے 556 سال کی عمر پائی ہو، جس نے 596 سال کی عمر پائی ہو،
میرا اپنا ایمان ہے کہ وہ تو کروڑوں میں لایا ہو. سبحان اللہ. کروڑوں لوگوں نے راہ ہدایت پائی، بھائی چارگی پائی، خیر خواہی پائی، اتفاق اور اتحاد پایا. مانوتا میں ان کو ایک بہت اونچا اور بہت بہتر مقام حاصل ہوا ہے لوگوں کو. آپ کی بارگاہ میں جو سچا مسلمان وہی ہوتا ہے